الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور قرآن کی تعلیمات کو عام فرماتے تو جو جاہل لوگ ہیں، چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، آپ کے قرآن کی آیتوں کو سنانے کے بعد، اللہ کے احکامات کو بتلانے کے بعد یہ کہتے لولا یکلمنا اللہ نے یہ باتیں ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دی؟ جس طرح اللہ حضرت جبرائیل سے باتیں کرتے ہیں یا اپنے احکامات ان کے واسطے سے آپ تک پہنچتے ہیں، تو خود اللہ تعالی ہم سے کیوں بات نہیں کرتے؟ خواہ فرشتوں کے واسطے سے، جس طرح فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ یا جس طرح ڈائریکٹ اللہ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اس طرح ہمیں کیوں نہیں دے دیتے؟ یا کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ یا اگر ہم سے بات ہی نہیں کرنی تو ہمارے پاس کوئی اور نبوت کی دلیل، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یعنی منکرین، جہالت و گمراہی کی باتیں کرنے والے لوگ، وہ بھی اسی طرح کی جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، ان پیغمبروں سے بھی اسی طرح کی جاہلانہ باتیں کی گئی ہیں، اور ہٹ دھرمی میں ان کا طریقہ تشابہت قلوبہم، ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی تھیں اور ان کے دل عناد اور کفر میں مشابہ ہیں ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی یہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں اللہ، ہمارے پاس فرشتہ آ جائے، یا ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تب مانیں گے، یہ آپ سے ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، ایک تو چھوڑو، ہم نے تو نشانیاں دی ہیں، ایک نہیں ہزاروں نشانیاں دی ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں۔ کھلے کھلے معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں سمجھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ مثال کے طور پر
آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کا پاک باز ہونا اور آپ کا سمجھدار ہونا، تھوڑے سے الفاظ میں بہترین مضامین کو بیان کر دینا، قرآن کریم کا معجزہ ہونا، قرآن کریم کی عربی، اگرچہ وہ عربی داں تھے لیکن عاجز تھے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھوڑی سی رات کے ایک حصے میں معراج پر تشریف لے جانا، وہاں جنت و جہنم کا مشاہدہ اور پھر واپس آ جانا، وہاں کے حالات کو بتلا دینا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے پانی کا چشمہ کا جاری ہو جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سخت سے سخت بیمار پر ہاتھ پھیر دیں اور دعا کر دیں اس کے حق میں، شفایاب ہو جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں آنے کے بعد کنکریوں کا کلمہ پڑھ دینا، تسبیح پڑھ دینا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائیگی میں سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے درخت کا رونا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزات ہیں اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک نشانی مانگ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات، ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہم نے دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بادل کا سایہ کر دینا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر ہاتھ اٹھا لے بارش کے لیے اور بارش کا برس جانا، اللہ سے دعا کر دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری کھلی کھلی نشانیاں ہیں، لیکن یہ تمام نشانیاں اور دلائل فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ اس لیے کہ فائدہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فائدہ ان دلائل سے اطمینان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اعتراض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ تسلی و تشفی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو حق کے طالب ہوتے ہیں، تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں جو ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں تو ساحر ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کو سنتے تھے اور دلوں پر اثر ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ان کے پاس مت جانا، ان کی باتوں کو مت سننا، اس لیے کہ یہ تو جادوگر ہیں، دلوں پر اثر کرتا ہے قرآن۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر آپ کو ساحر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، کسی نے آپ کو والعیاذ باللہ مجنوں کہہ دیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، اور ہٹ دھرم جو لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول تو وہ کرتے ہیں جو حق کے طالب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ تنگ دل مت ہوں، آپ افسوس نہ کریں، آپ کو غم ہوتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچا دین دے کر آپ کو بھیجا ہے مخلوق خدا کی طرف، آپ تو بشیر ہیں، خوشخبری سناتے رہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور خوشخبری آپ سناتے رہیے، اور نہ ماننے والوں کو نذیر ہیں آپ ان کے لیے، یعنی ان کو ان کی سزا سے ڈراتے رہیں۔ اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں چلے گئے، آپ تو اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی فکر نہ ہونا چاہیے، آپ کا کام تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ بندوں کا کام ہے، اللہ اپنے بندوں کا حساب لینا خود جانتا ہے۔ بہت صریح اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
جہنم والوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ داعی کا کام، حق بات کہنے والے کی ذمہ داری بھی اس سے پتہ چلی کہ آپ مسئلہ بتا دیں، حق بات جو ہے وہ بتا دیں۔ کوئی مانتا ہے تو وہ اس کی خوش نصیبی، کوئی نہیں مانتا وہ اس کی بد نصیبی، کوئی سنتا ہے وہ اس کی خوش نصیبی، کوئی نہیں سنتا۔ لہذا پیغام پہنچانے والوں کو اس بات سے دل کو ذرا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بات سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، کوئی قبول کرے اچھی بات، نہیں کرتا تو آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے آج کی دوسری آیت میں بیان فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ: وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی جو جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی ایک نشانی کیوں نہیں آتی کہ آپ نبی برحق ہیں یا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس طرح کی جاہلانہ باتوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی ہٹ دھرمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی، اور ہر نشانی واضح ہے، لیکن جو نشانی اللہ کے نبی کی نبوت کی ہے اور جو نشانی قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، وہ ہمارے درمیان قرآن ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک نشانیاں نہیں، ہم نے تو نہ جانے کتنی نشانیاں حق کو قبول کرنے والوں کے لیے سامنے واضح کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری سنا دیں اور جہنم سے آگاہ کر دیں، ڈرا دیں نافرمانوں کو، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا، کوئی باز پرس نہ ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔